قرآن مجید میں تمام انبیاء کی دعوت شروع اس بات سے ہوتی ہے، یا قوم اعبد اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے انہوں نے بھی سارے لوگوں کو یہی دعوت دی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو۔ عبادت کا معنی کیا ہے؟ ہمارے ہاں جو عام تصورات ہیں ان میں عبادت کا معنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہی عبادت ہے۔ اب اس کو ذرا تصور کو سامنے رکھیں، دین کیا ہے؟ انفرادی اور اجتماعی زندگی کے بارے میں اللہ نے جو رہنمائی دی ہے، جو اصول دیے ہیں، جو ضوابط دیے ہیں، جو قوانین دیے ہیں، وہ دین ہے۔ تو عبادت کیا ہے؟ اس سارے قانون کی تابعداری اور غلامی اور فرمانبرداری کرنے کا نام عبادت ہے۔ یہ صرف چند مراسم عبودیت انجام دینے کا نام عبادت نہیں ہے، چند سجدے ٹیک لینے کا نام جو ہے وہ عبادت نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اس کلی نظام میں قانون کی اطاعت کرنے کا نام عبادت ہے۔ تو جب اس کا نام عبادت ہے تو آج جس دور میں ہم زندہ رہ رہے ہیں اس میں مذہب کے دائرے میں تو ہم عبادت کر سکتے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا روزہ رکھو، ہم رکھ سکتے ہیں، امریکہ میں بھی رکھ سکتے ہیں، انڈیا میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو، وہ ہم اسرائیل میں بھی پڑھ سکتے ہیں، انڈیا میں بھی پڑھ سکتے ہیں، پاکستان میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سیکولرزم کا یہ فائدہ تو ہے، آپ جہاں بھی ہو مسجدیں بناؤ، نمازیں پڑھو۔ اللہ نے حکم دیا ہے نکاح کرو، وہ ہم کر سکتے ہیں۔ امریکہ میں بھی نکاح کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، ہماری مرضی ہو کرنے کی تو ہم کر سکتے ہیں، کوئی چھوٹ ہے، اس کی اجازت ہے۔ اللہ نے حکم دیا جو اپنے مردے ہیں ان کو اس طرح دفن کرو، ہمیں اس طرح دفن کرنے کی دنیا کے جس خطے میں بھی ہوں اجازت ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ جو پیدا ہو بچہ تو اس کے کان میں اذان کا ہو، اقامت کا ہو، جو اس کی بھی اجازت ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ایشو نہیں، عقیقہ کرنا چاہیں جہاں مرضی کر لیں۔ تو مذہب کے دائرے کے اندر تو کوئی مسئلہ نہیں، تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ نے حکم دیا حلال کھاؤ تو حلال کھاتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، حرام ذرا آسانی سے مل جاتا ہے، زیادہ بھی مل جاتا ہے، حلال ذرا تھوڑا بھی ملتا ہے اور زیادہ مشقت بھی کرنی پڑتی ہے، لیکن کیا جا سکتا ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ پردہ کرو، تو بہرحال امریکہ وغیرہ میں تو شاید مشکل پیش آئے، شاید نہ بھی آئے، لیکن بعض ممالک ہیں جیسے جہاں پہ قانون سازی ہو گئی ہے کہ آپ سکارف نہیں لے سکتی اگر خاتون ہیں، تو اس میں مشکل پیش آ جائے گی۔ لیکن یہ کہ مسلمان ملکوں میں تو کوئی مشکل نہیں ہے، آپ کوئی پردہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، البتہ برادری کی تکالیف جھیلنی پڑیں گی، برداشت کرنی پڑیں گی، سہنی پڑیں گی۔ تو جو انفرادی احکامات ہیں ان پر عمل کرنا مشکل ہو سکتا ہے، ناممکن نہیں۔ لیکن اللہ کا دین جو ہے، جو کامل دین ہے، جو کامل نظام حیات ہے، جس نے زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں رہنمائی دی ہے، اس کے جو سیاسی نظام کے بارے میں اصول ہیں، جو معاشی نظام کے بارے میں اصول ہیں، جو سماجی نظام کے بارے میں اصول ہیں، ان کا پر عمل درآمد ہم آزاد ہی نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے کر لیں، وہ تو اجتماعیت کا جبر ہے، وہ ہم کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ ہم جس معاشرے کا حصہ ہیں، جس رخ پہ اجتماعیت جائے گی ہم لازماً اسی رخ پہ جائیں گے، اس سے ہٹ کر چل ہی نہیں سکتے۔ تو حکیم الدین کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس معاشرے میں جس میں کہ آپ رہ رہے ہیں اور وہ اجتماعی طور پر اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے یا غیر اللہ کے حکم پر چل رہا ہے، تو وہاں آپ حالت جہاد میں رہیں گے۔ اس معاشرے کے خلاف آپ ایک کشاکش اور کشمکش میں رہیں گے، اس معاشرے کے ساتھ آپ کا ایک جنگ و جدال ہے، اگرچہ کہ یہ جنگ و جدال زبانی ہی ہے، بحث مباحثے کی حد تک ہے، اس کو اس معنی میں نہ لے کے جائیں کہ یہ پھٹنے پھٹانے کی حد تک ہے، نہیں۔ یہ جنگ و جدال حضرت نوح علیہ السلام نے کیا، یہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا، یہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا، یہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا، ان سب نے کیا، لیکن یہ کہ ان کی زندگیوں میں ہتھیار اٹھانے کا موقع تو نہیں آیا، لیکن ایک کشاکش اور کشمکش اور جہاد تو رہا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ معاملہ چلتا رہا، اور مکے کی 13 سال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ جہاد کرتے رہے، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جَهَادًا كَبِيرًا، جہاد تو رہا، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، یہ ساری مکی صورتوں میں جہاد کا ذکر آ رہا ہے۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ، سورہ حج میں آ گیا، اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسے کہ اس کی راہ میں جہاد کرنے کا حق ہے، لیکن ابھی تلوار کا موقع تو نہیں ہے، یہ کون سا جہاد ہے جو ہو رہا ہے؟ یہ در حقیقت وہی اقامت دین کی جد و جہد، اس کے لیے ایجوکیشن، اس کے لیے تعلیم، اس کو لوگوں تک پہنچانا کہ ہمارا مقصد کوئی صرف نماز روزے کی حد تک ہی نہیں ہے،
بلکہ دین کا بول بالا کر دینا ہے.